آپ کو سوال تو اسی مربجہ جمہوریت کے بارے میں کیا گیا تھا اور آپ نے کیا کہا؟ نہ 100% کفر ہے نہ 100% اسلام ہے۔ ضرورت ہے کیوں نہ آپ جمہوریت کو 100% کفر کہہ سکتے ہیں نہ جمہوریت کو 100% اسلام کہہ سکتے ہیں۔ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ کافی عرصے سے گردش کر رہا ہے، بہت مرتبہ ذہن میں خیال بھی پیدا ہوا کہ اس کا جواب دے دینا چاہیے، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ اسے بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جمہوریت کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ ہم جمہوریت کو نہ 100% کفر کہہ سکتے ہیں نہ 100% اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب یا تو وہ علمی طور پر ایک یتیم انسان ہیں یا پھر یہ کہ وہ مسئلے کی حقیقت سے تو واقف ہیں، لیکن ایک طبقے کی محبت ان کے اندر اس قدر سرایت کیے بیٹھی ہے اور وہ اس میں اس قدر غلو کرتے جا رہے ہیں کہ وہ حقیقت کو بھی نسخ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال میں بڑے مؤدبانہ انداز میں دو مستند شخصیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تو وہ شخصیت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ دیوبند مکتب فکر کی اساس تصور کی جاتی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ وہ اپنی کتاب اشرف الجواب کے صفحہ 275 پر یہ بات لکھتے ہیں، اور یہ کتاب دارالاشاعت کراچی کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ایک متصادم نظریہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ حماقت سوجی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت کو اسلام میں ٹھونسنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے، اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ مروجہ اس جمہوری نظام کے اوپر آیت کے اس جملے سے استدلال کرنا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب مجھے آپ بتلائیے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں آپ کو برا بلا نہیں کہتا، اگرچہ آپ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ کے مصداق بنتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ خود اس کتاب کی طرف مراجعات کر لیجئے اور اسے دیکھ لیجئے، اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہر کتب خانے کی زینت ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ اس کی جلد نمبر 7 ہے، مکتبہ لدھیانوی نے اس کو شائع کیا ہے۔ صفحہ 657 پر مستقل ایک عنوان قائم کیا گیا ہے کہ جمہوریت اس دور کا صنم اکبر۔ پھر اس کے بعد جو سوال کیا گیا مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اسلام میں جمہوریت کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اب جمہوریت کے اسلامی ہونے پر سوال ہے، ظاہر بات ہے عقلاً اور اصولاً یہی بات بنتی ہے کہ انہوں نے جواب بھی یہی دیا ہوگا کہ جمہوریت کو اسلامی کہنا یہ درست ہے یا نہیں۔ جواب میں حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض غلط نظریات قبول عامہ کی ایسی سند حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے عقلاء اس قبولیت عامہ کے آگے سر ڈال دیتے ہیں۔ اسی غلط قبولیت عامہ کا سکہ آج جمہوریت میں چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمہوریت دور جدید کا وہ صنم اکبر ہے جس کی پرستش اول دانیان مغرب نے شروع کی، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے، اس لیے ان کی عقل نارسا نے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلے میں جمہوریت کا بت تراش لیا تھا۔ یہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کو مثالی طرز حکومت قرار دے کر اس کا سور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کا غلغلہ بلند ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب میں جمہوریت کی مالت جھپنی شروع کر دی۔ کبھی یہ نعرہ بلند کیا گیا اسلام جمہوریت کا علمبردار ہے، اور کبھی اسلامی جمہوریت کا نعرہ بلند کیا گیا، حالانکہ مغرب جمہوریت کے جس بت کا پجاری ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریے کی ضد ہے۔ مفتی صاحب ان الفاظ پہ غور کیجیے۔ آج دنیا میں پوری کرۂ ارضی کے اوپر جو جمہوریت رائج ہے، مروجہ، گویا کہ آپ کو سوال تو اسی مروجہ جمہوریت کے بارے میں کیا گیا تھا، اور آپ نے کیا کہا؟ نہ 100% کفر ہے نہ 100% اسلام ہے۔ کیوں آپ اس مسئلے کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیوں آپ شبہات پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو متذبذب کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کی بنا پر اس جمہوری نظام کا حصہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں برا بلا مت کہیے، لیکن کم از کم اتنا بھی تو مت کیجیے کہ آپ اسلام کے ایک مسلمہ حقیقت کو مسح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے فرمایا کہ اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریے کی ضد ہے، اس لیے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند لگانا اور جمہوریت کو مشرف با اسلام کرنا صریحاً یہ غلط ہے۔ خیر، صفحہ 661 پر
آخر میں جا کے لکھتے ہیں الغرض، جمہوریت کے عنوان سے عوام کی حکومت عوام کے لیے کا دعویٰ محض ایک فریب ہے، اور اسلام کے ساتھ اس کی پیوندکاری فریب در فریب ہے۔ اسلام کا جدید جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جمہوریت کو اسلام سے کوئی واسطہ ہے۔ ضدان لا یجتمعان، یہ دو متضاد جنسیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور حضرت یوسف لدھیانوی شہید۔ خیر میں اس کے علاوہ بھی اکابر دیوبند کے بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ واضح بات ہے کہ مروجہ دنیا میں جو رائے جمہوریت ہے اس کے ساتھ اسلام کا لیبل لگانا یہ قطعاً غلط ہے، اور یہ دونوں متضاد راستے ہیں، متصادم راستے۔ ضدان لا یجتمعان، یہ متضاد جنسیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اب مفتی صاحب سوچئے، ان کتابوں کی طرف مراجعت کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی اگر سیاسی جمہوری پارٹی سے وابستہ ہیں تو آپ وابستگی ضرور رکھیے، لیکن جب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس میں خیانت مت کیجیے۔ جو بات صحیح ہے اسے صحیح کہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہیے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔